یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، ایگزیجریشن نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ نہ رکھو سوائے اس عقیدے کے جو حق پر مبنی ہے۔ یہ آیت ہے جس کے تحت میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ ہر بات کو کرامت کہہ کے قبول کر لیتے ہیں اور اللہ پر اسے تھوپ دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی بدعت ہے، بعض اوقات کفر ہے۔ یعنی ہم جب دیوبند سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا، اشرف علی تھانوی صاحب نے ارواح ثلاثہ میں لکھا کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کے فزیکلی، خواب میں نہیں، دیوبند کے 2 علماء کی صلح کرا کے دوبارہ واپس چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں اللہ چاہے تو بریلویوں کے بزرگ کیوں نہیں ایسا کر سکتے، آپ کے ہی کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ اس طرح کی چیزیں چاہے گا تو یہ آپ کی مرضی سے چاہے گا۔ قرآن تو واضح کہہ رہا ہے سورہ یاسین کے اندر، سورۃ الواقعہ کے اندر، کہ جو مر گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جو مردے زندہ کیے ہیں وہ واپس نہیں دنیا میں آئے، وہ صرف مردے کے پاس کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ اٹھ اور میرے نبی ہونے کی گواہی دے، تو اتنے لوگوں کے سامنے جب وہ کرتے تھے لوگ اس معجزے کو مان لیتے تھے۔ باقی وہ دوبارہ مر جاتا تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ دوبارہ سے زندگی اس کی شروع ہو گئی، نہیں، جس کا ٹائم پورا ہو گیا، قرآن میں درجنوں جگہ یہ بات آئی ہے، نہ ایک لمحہ ایڈ ہوگا نہ مائنس ہوگا۔ یہ اللہ کے ڈیوائن اصول ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا مرا ہوا شخص۔ حضرت عیسیٰ جو دنیا میں آئیں گے وہ اس لیے کہ وہ ابھی مرے نہیں ہیں، مرنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اللہ کا اصول ہے۔ لہٰذا اللہ پہ یہ جھوٹ باندھنا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی قبر سے نکل کے باہر آ گیا، اب ایسے قیامت تک نہیں کوئی آئے گا، میڈیا کا دور ہے، لے آؤ کیڑا جے، سب تو پہلے میں نماز سننی ہے، اس کے بعد دعائے قنوت سننی ہے۔ میں وہ کروں دعائے قنوت بھی انفیاں لی نہیں، جڑی اصلی دعائے قنوت ہے، تو پتہ چل جائے گا ہاں قبر تو نکل کے آیا کہ نہیں آیا، بزرگ آیا یا نہیں ہے۔ بر یہاں اسپیسیفکلی اللہ نے اہل کتاب کو کہا، اور خصوصاً ان کے اس شرک کو ایڈریس کیا جو انبیاء کے اوپر وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ کے بیٹے مریم وہ تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول اللہ ہے۔ مریم رسول اللہ و کلماتہ، اور اللہ کے کلمہ خاص ہیں۔ القاہا الی مریم، جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، وروح منہ، اور وہ اللہ کی روح ہیں۔ اب یہ بڑی ہیوی ڈیوٹی قسم کے کلمات ہیں اور صفات ہیں جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے لیے ہیں، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس پہ میں نے الگ سے ایک مجلس میں کوسچن ریکارڈ کروایا ہے، عیسیٰ روح اللہ، کیونکہ کرسچنز جو ہیں ان آیات کو یوز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، تو حضرت عیسیٰ جب اللہ کا کلمہ ہے تو اللہ کی صفت ہوئے، اور جب اللہ کی صفت ہوئے تو وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ ہی کی صفت ہے، اور اس سے وہ ثابت کرتے ہیں۔ اب لاجیکلی بڑی زبردست ہیرارکی وہ بناتے ہیں، لیکن اس کو پورا پڑھے، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، یہ وہ کلمہ ہے جو مریم پر اللہ نے القاء کیا، اور اس کلمے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا حکم کن۔ وہ سب ہم کلمت اللہ ہیں، ہم سب کن فیکون سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاص کلمت اللہ اس لیے کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، وہ خاص کلمہ ہے، کلمہ سارے ہی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اسی لیے سورہ المائدہ میں آگے چل کے آئے گا کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آدم کی مثل ہیں، اللہ نے انہیں کن فیکون کر کے پیدا کر لیا۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کے کلمہ ہے تو اللہ کی وہ صفت، کلمہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کوئی صفت ہے، مراد یہ کہ اللہ کا جو کلمہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کن کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ باپ والا جو مسنگ ایلیمنٹ تھا وہ اللہ کا کلمہ کن تھا، ماں پھر بھی تھی۔ تو اگر خدا ہی ماننا ہے تو حضرت آدم کو بڑا خدا مانو، ان کی ماں بھی کوئی نہیں تھی، وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ نے کہا کن فیکون۔ اچھا، اب کرسچن حضرت عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ مانتے ہیں، حضرت آدم کو نہیں مانتے، کہتے ہیں آدم اللہ کے بندے ہیں۔
تو جس کی ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، دو کلمات کن سے جو پیدا ہوا ہے وہ تو بندہ ہے، اور جو ایک کلمہ کن سے پیدا ہوا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللاجیکل گفتگو۔ اور دوسری طرف یہ بھی مانتے ہیں کہ انہیں سولی دے دیا گیا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ بھئی اللہ کو تو موت ہے ہی نہیں ہے، اللہ کی صفت کو کیسے موت آ سکتی ہے؟ یہ ان کو آپ سولی پہ دیے جانا ماننا ہی ان کو مخلوق ماننا ہے۔ آپ کے نزدیک بھی ثابت ہو جاتی ہے یہ بات، ہمارے نزدیک تو ان کو الٹیمیٹلی موت آئے گی، اور وہ اللہ کی طرف سے روح ہے، روح من، اللہ کی طرف سے روح ہے۔ من کا مطلب ہے فرام گاڈ، وہ تو انسان کے لیے اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اپنی طرف سے، یہ وہی مِن رُوحِي، یہاں بھی روح من ہے، اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو اے فرشتوں اس آدم کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ تو آدم تو اللہ کے بندے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر روح من ہے تو اللہ کے بندے ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہا کرو کہ تین خدا ہے۔ انتہوا، باز آ جاؤ، خیر لکم، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو نہیں سوائے اس کے کہ وہ اکیلا ہے، اکیلا معبود، سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ اولاد تو ہوتی ہے باپ کا نام روشن کرنے کے لیے، اس باپ کا نام روشن کرنے کے لیے جس باپ نے مر جانا ہو، اور جب باپ تم خدا کو کہہ رہے ہو تو اس کو تو موت ہی نہیں آنی، اسے کس اولاد کی ضرورت ہے؟ سبحانہ، وہ تو پاک ہے۔ ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، بیٹے کی تو ضرورت ہی نہیں اسے اپنی نسل چلانے کے لیے، اور نسل چلانے کے لیے تو اسے ضرورت ہے جسے موت آنی ہو، جسے موت ہی نہیں آنی اس نے کیوں اپنی نسل آگے چلانی ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کارساز کافی